مسلمان جس دین پر عمل پیرا ہے اس نے تمام انسانوں کو نہ صرف برابری کے حقوق دیے ہیں بلکہ اسی دین پر عمل کرتے ہوئے مسلمانوں نے ایسی سائنسی ایجادات کی جو زندگی کے ہر پہلو کے لیے فائدہ مند ہیں اور انہی ایجادات کو نمونہ بنا کر یورپ ترقی کے منازل طے کر رہا ہے۔ آج ہم ہر ایجاد کے لیے یورپی سائنسدانوں کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ ریت سے شیشہ بنانے کا طریقہ سب سے پہلے مسلمان سائنسدان ابن فرنانس نے 9ویں صدی میں دریافت کیا تھا۔ اسی طرح دوربین بھی عظیم مسلمان سائنسدان ابو الحسن نے ایجاد کی۔ یہ دوربین قاہرہ کی رصد گاہوں میں کامیابی سے کام میں لائی جاتی تھی اور اس کی مدد سے فلکیاتی مشاہدات کیے جاتے تھے۔ مسلمانوں نے ہی بحیر احمر پر 1 درجے کی پیمائش کر کے زمین کا ٹھیک سائز معلوم کیا۔ یورپی سائنسدان سر R.F. برٹن کے مطابق سب سے پہلا قطب نما امیر البحر احمد ابن ماجد نے ایجاد کیا تھا اور اس ایجاد کی مدد سے بنی نوع انسان نے کھلے سمندروں میں سفر کرنا شروع کیا۔ اس سے پہلے کوئی بھی کھلے سمندر میں تجارتی سفر کی جرت نہ کرتا بلکہ مصری، ایرانی، یونانی اور رومی ساحلوں تک ہی محدود رہتے تھے۔ نقشوں کی مدد سے سمندر پر راستے بھی عربوں نے ہی متعین کیے۔ یہ راستے بحر الکاہل اور بحر اوقیانوس کو ملاتے تھے۔ ان نقشوں کی مدد سے سب سے پہلا بحری سفر امیر البحر سلیمان اور شہاب الدین نے 9ویں صدی عیسوی میں کیا اور بعد میں ان نقشوں کی مدد سے واسکو ڈی گاما اور کولمبس نے سمندری سفر کیے۔ اسی طرح فلسفہ اور خلا کا سب سے پہلا تصور بھی ابو بکر احمد ابن طیب الباقلانی نے 1013 عیسوی میں پیش کیا۔ امام الباقلانی نے خلا کو وقت اور حرکت تک وسعت دی اور ان کو بنیادی طور پر مسلسل قرار دیا۔ ایک اور سائنسدان بنو موسیٰ بن شاکر نے سب سے پہلے خودکار آلات ایجاد کیے اور انہوں نے سائنسی نوعیت کے کھلونے، آلات موسیقی، خودکار آلات اور دوسری چیزیں ایجاد کی، جبکہ 751 عیسوی میں سمرقند میں روئی سے کاغذ بنانے کی صنعت کا آغاز بھی مسلمانوں نے ہی کیا۔ ان عظیم سائنسدانوں میں ابو القاسم الزہراوی بھی شامل ہیں۔ یہ وہ عظیم سرجن تھے جنہوں نے نہ صرف آلات جراحی ایجاد کیے بلکہ ان کو استعمال بھی کیا، جبکہ یورپ اس وقت غفلت کی چادر اوڑھے خواب خرگوش میں مگن تھا۔ البیرونی نے سب سے پہلے بورڈنگ سکول کا نظام متعارف کرایا جس میں رہائش، مختلف کالجز، کتب خانے اور یونیورسٹی کے قواعد و ضوابط شامل تھے۔ مسلمانوں کے ایجادات اور نظام کو دیکھ کر بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب مسلمان دین اسلام پر مکمل طور پر عمل پیرا تھے تو انہیں ہر مسئلے کا حل قرآن پاک سے مل جاتا تھا۔ مسلم سائنسدانوں کی یہ ایجادات ناقابل فراموش ہیں، لیکن ان کے پیچھے سب سے اہم چیز دین حق کا نظام تھا، جس کی بدولت انہوں نے ہر چیز کو قابل تسخیر بنا دیا۔